السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کو میرا سلام، اور سب سے خاص اور سب سے اہم اور سب سے ضروری بات کرنی ہے، وہ بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں اچھے سے اچھا تعلق بنانا چاہتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، اور اس کوشش میں لگے رہتے ہیں تو آخرکار ایک دن وہ تعلق ہمارا بن جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت سے تعلق کی کوشش کریں، آپ بھی، میں بھی، اور جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ بھی نیت کر لیں کہ میں اللہ رب العزت سے اپنا تعلق بناؤں گا، کیونکہ اللہ سے تعلق بنانے کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں وہ ہمیں خود نہیں کرنے پڑیں گے جس طرح سے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس چیز کا دل میں انسان کے خیال ہوتا ہے نا، اسی چیز کے بارے میں دماغ بھی سوچتا ہے، ہاتھ بھی کام کرتے ہیں، زبان بھی بولتی ہے، ایون کہ پوری باڈی اسی چیز کے بارے میں سوچنا، کرنا اور کہنا، سننا شروع کر دیتی ہے۔ تو دل میں جو خیال رہنا چاہیے، زندگی تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں اس لیے لیا ہے کہ اللہ پاک تاکہ ہر انسان کا امتحان لے سکیں۔ اگر امتحان کی بات کو بہتر اور مزید گہرائی میں جا کے سمجھنا ہے تو آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں، جو سورۃ ملک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، الذی خلق الموت، میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں آزما سکوں تم میں سے وہ کون سے لوگ ہیں جو اچھے عمل کریں گے۔ دیکھیں، جس طرح سے اللہ پاک ہمیں ہر انسان کا امتحان لے رہے ہیں، اسی طرح سے ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پہ امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ فار ایور، ہمیشہ یہاں پہ کوئی رہنے والا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ جن کے لیے یہ دنیا بنی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے۔ دیکھیں، زبان سے جو انسان الفاظ نکالتا ہے اس کا ایک بیج بن جاتا ہے، اور وہ بیج آخرت کی زمین اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہاں پہ جا کے اس بیج کو بویا جاتا ہے اور اس کا پھر ایک درخت بن جاتا ہے۔ تو ہم جس طرح سے منہ سے الفاظ، دیکھیں جس طرح سے اللہ رب العزت کے نام لینے سے ایک اچھا پھل، ایک درخت بن جاتا، درخت، جنت کا درخت اور اس زمین کا بویا ہوا بیج، یہ ہمارے لیے کام آنے والی چیز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے دنیا میں کیا سمیٹ رہے ہیں۔ ہم منہ سے جو الفاظ نکالیں گے، امیجن کریں کہ جو الفاظ آپ نے نکالا وہ چلا گیا ہے، آخرت کی زمین پہ جا کے وہ بویا گیا ہے، اب اس کا وہ پھل بنے گا۔ سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت بنتا ہے، الحمدللہ کہنے سے ایک درخت بنتا ہے، اللہ اکبر کہنے سے ایک درخت بنتا ہے۔ دن میں کتنی مرتبہ آپ کہہ رہے ہیں، جتنی دفعہ کہیں گے اتنے وہاں پہ جا کے درخت لگیں گے۔ اس طرح جو روز کی گفتگو ہے، جو فری ٹاک بھی ہے، ایون کہ آپ مطلب کہ بالکل کیجول بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی کوشش کریں کہ اپنے ریہرسل کریں، اپنے منہ سے بہودہ الفاظ ایسے نہ نکلیں کہ آپ کو کسی محفل میں، کسی ماحول میں جا کے اس الفاظ کو روکنے کی کوشش بھی کریں، وہ رک نہ پائیں۔ آپ اتنے نیچرل بن جائیں تنہائی میں بھی کہ آپ کو بھیڑ میں، لوگوں میں، محفل میں الفاظ نکالتے ہوئے آپ کو الفاظوں کا چناؤ نہ کرنا پڑے، الفاظ خود بخود ڈلیور ہوں۔ وہ پریکٹس ہوگی تنہائی میں۔ جس نے تنہائی کو پاک کر لیا، اللہ اکبر کبیرہ، آل از ویل۔ تو اپنی تنہائی کو پاک کریں اور اللہ رب العزت تعلق بنائیں۔ تعلق بنائیں گے تو یقین اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی کام کاج ہیں سب میری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس چیز کا ہمیں یقین ہو جائے۔ یہ یقین ہی تو سب سے بڑا ایمان ہے۔ یقین انسان کا سب سے بڑا ایمان ہے، اور یہ ایمان اللہ پاک اس انسان کو دیتا ہے جو ایمان والوں سے ملتا ہے۔
ایمان والوں سے ملنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بیس. تو جیسے لوگوں سے ملیں گے آپ، جن لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے آپ، ان کا اثر آپ میں آئے گا. یہ ایک کہانی ہے جو چل رہی ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، دن گزر رہے ہیں آپ کے، لیکن میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کون لوگ ہیں اور وقت آپ کا کہاں گزر رہا ہے. 24 گھنٹے کی زندگی آپ ایک دفعہ امیجن کریں آپ کہ آپ کس طرح گزار رہے ہیں، کس طرح گزارنی چاہیے. فیصلہ ہر انسان کے اختیار میں، کسی کا بس نہیں چلتا. تو اس بارے میں جب سوچیں گے تو آپ کو اللہ رب العزت کا دھیان نصیب ہوگا کہ اللہ پاک میرے ساتھ یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے. دیکھیں جب اللہ کسی کی بہتری چاہتا ہے نا تو اس کو ایک نیا ماحول دے دیتا ہے. وہ ماحول جس ماحول سے وہ بستا نہیں ہوتا، جس ماحول کو وہ انسان جانتا نہیں ہے، جس ماحول کو وہ سمجھتا نہیں ہے، لیکن اللہ پاک اس کو ماحول دے رہا ہے. وہ سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، دکھانے کے لیے. اللہ پاک دیکھیں انسان سے اتنا پیار کرتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس پیار کی مثال میں آپ کو دوں گا اللہ پاک انسان سے کتنا پیار کرتا ہے. ایک انسان نے اسلام قبول کیا فرعون کے زمانے میں، ایک عورت نے، معذرت چاہتا ہوں، تو اس عورت کے بیٹے کو چلا پتا میری ماں نے اسلام قبول کر لیا ہے. وہ گھر میں آیا بڑا غصے میں، جلال میں ماں کو قتل کر دوں گا، یہ کر دوں گا، بڑے اس میں آیا. گھر گیا، اس نے ماں کو بہت مارا پیٹا، اس کو گھسیٹتا ہوا وہ جنگل سے گھسیٹتا وہ اونچی ایک پہاڑی پہ لے گیا. اس پہاڑی پہ لے جا کے اس نے اپنی ماں کو دھکا دے دیا اتنے برے طریقے سے کہ ماں بیچاری بالکل نہ، جب نیچے گری اس کی ہڈیاں چور چور ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. جب اس کی ہڈیاں چور چور ہوگی تو وہ بندہ جو بیٹا تھا اس کو ماں کو گرا کے واپس آ رہا. تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ ایک عورت فلانی جگہ پڑی ہے اس کے پاس جاؤ. جب جبرائیل علیہ السلام وہاں پر گئے تو جا کے دیکھا کہ ایک عورت بہت زیادہ زخمی ہے، ہڈیاں چور چور، خون لہو بہہ رہا ہے، اس کا برا اس کا حال ہے، اپنی زندگی کی وہ آخری سانسیں لے رہی تھی. اللہ پاک نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ حکم دیا کہ اپنے کان اس کے لبوں کے پاس لے کے جاؤ. جبرائیل علیہ السلام اپنے کان لبوں کے پاس لے کے گئے اور جانتے ماں نے کیا کہا؟ ماں کہتی تھی یا اللہ پاک میرے بیٹے کو صحیح سلامت گھر پہنچا دیں. جنگل میں خون خوار جانور ہیں، میرے بیٹے کو نوچ لیں گے، کھا لیں گے، اس کو خیریت سے گھر پہنچا دیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ماں کا پیار تھا کہ اتنا ظلم کے باوجود بھی ماں اپنے منہ سے کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ پاک میرے بیٹے کو سلامت گھر پہنچا دیں. تو ایک ماں کا اتنا پیار ہونے کے باوجود سوچیں کہ اللہ رب العزت انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو اللہ پاک چاہتا ہے کہ انسان سیدھی راہ میں آئے. دیکھیں اللہ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے. یہی ایک بات سمجھانے کے لیے لوگوں کو، عوام کو، دنیا والوں کو کہ اللہ کی طرف لوٹو گے تو کامیابی ہے. جس نے وقت کی نبی کی بات مانی وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، اور جس نے وقت کی نبی کی بات نہیں مانی وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا. تو جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں میرے بھائیو، دوستوں، بزرگوں، انہوں نے ایک ہی دعوت دی ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ہر چیز اللہ کے اختیار میں، ہر چیز، چاند، سورج، ستارے، بادل، ہوا، زمین، چرند پرند، دنیا میں جو کچھ بھی ہے پوری کائنات اللہ رب العزت کے حکم اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں کرتی. اس چیز کا ہمیں یقین ہو جائے. دیکھیں غیب کے اوپر یقین لانا یہی ایمان ہے. اللہ رب العزت نے فرشتے بنائے، انہیں چھپا دیا، یہ ہمارا یقین ہے. اللہ رب العزت نے فرشتے بنائے ہیں. اللہ پاک نے جنات بنائے، آنکھوں تو چھپا دیے، ہمارا یقین ہے وہ ہیں. اللہ رب العزت نے دنیا میں جو کچھ بھی بھیجا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا ہے. لیکن ایک اللہ پاک نے جب ارادہ اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود معراج پر بلایا، وہ تحفے میں نماز دی.
نماز دی تو نماز اللہ رب العزت سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے ہم ویسے بیٹھ کے یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ نہیں کہ میں ٹائم پاس کروں، یہ ویسے کہانی بنا کے لایا ہوں، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اصلاح ہے، کہتے ہیں اپنی اصلاح ہے، لوگوں کی اطلاع ہے۔ تو یہی بات ہمیشہ دیکھیں، جب تک انسان بولے گا نہیں تب تک اس کے دل میں وہ چیز اترے گی نہیں۔ تنہائی سب سے اچھی ہے، بہتر ہے، لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ والا ہے کہ چلو اپنی ایک اصلاح ہو جائے گی، لوگوں کی ایک اطلاع ہو جائے گی، لوگ بھی میسج سن لیں، لوگ اس چیز کو دیکھ لیں، شاید اللہ پاک کس کے دل میں یہ بات اتار دے کہ اللہ کا تعلق ہونا بہت ضروری ہے۔ جس طرح سے دیکھیں دنیا میں کوئی بڑی شخصیت آ جائے گی تو ہم اپنے آپ کو بڑے ادب سے بٹھا دیں گے، بڑے احترام سے بٹھا دیں گے، ہر چیز کا وہ کریں گے، لیکن ہم یہ بات ہمیشہ بول جاتے ہیں اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو تو ہم کھانا بڑے طریقے سے کھاتے ہیں، کیا ہمیں کوئی بندہ کو دیکھ رہا ہے؟ تو کیا اللہ پاک کی موجودگی کا احساس ہمیں ہونا چاہیے ہر وقت، ہر کام میں، ہر جگہ پہ، ہر لمحے میں۔ جس طرح سے نماز میں اللہ کا دھیان 5-7 منٹ کی جماعت ہوتی ہے، 5 منٹ کی جماعت ہوتی ہے، ان 5 منٹ میں بھی جو شیطان ہے نا وہ نہیں چھوڑتا، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کا دماغ تو پھر بھی حاضر رہتا ہے اللہ کی طرف کہ ہم اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہیں۔ لیکن یہ والی زندگی نماز سے جو باہر نکلتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا ہمیں پھر بھی احساس رہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ انسان گناہ کی طرف جائے گا۔ جب اللہ کو بار بار سوچیں گے، اللہ کی قدرت کو سمجھیں گے، تو یقین مانیں آپ کی جو فضول کی سوچیں ہیں، کہتے ہیں کہ دن میں انسان کو 3000 سے پلس سوچیں آتی ہیں، 3000 سے پلس۔ سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک مختصر سی بات ہے ایک سمجھانے کے لیے کہ 3000 سوچیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اور کون سی اڈاپٹ کرتے ہو؟ جو آپ کو پسند آتی ہے، آپ اسی میں کھبے رہتے ہو، اسی کو پکڑ لیتے ہو، اس سوچ کو پکڑنے کے بعد آپ آدھا گھنٹہ اس میں رہو، گھنٹہ رہو، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن 3000 پلس سوچیں آتی ہیں، جن میں سے آپ 100 کو ڈیپینڈ کرتے ہو، 100 کو کلک کر لیتے ہو، آپ اس کو بارے میں سوچتے ہو۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیں زندگی تو یوں گزرتی رہے گی، لیکن بہتر یہ کہ ساری سوچوں کو کاٹ کے جو کام کی سوچیں ہیں گن چن کے 10 15 20 50 100 150 500 جو بھی ہے جس کے اوپر ہماری زندگی وابستہ ہے، ہم ان کے بارے میں سوچیں نا۔ جس طرح سے ہمیں دن گزارنا ہے، ایک دفعہ انسان ایک سمجھانے کے لیے ایک پریکٹس ہے، جب انسان صبح اٹھتا ہے ایک ذائچہ انسان بنا لے، آج رات عشاء تک، نماز تک میں نے یہ سارے کام کرنے ہیں، چاہے وہ کام گھر کے ہوں، چاہے وہ آفس کے ہوں، چاہے وہ باہر کے ہوں، چاہے وہ وٹ ایور کچھ بھی ہو، ایک انسان ایک ذائچہ بنا لے۔ اس ذائچے کے اندر جب انسان رہے گا نا، 1 دن 2 دن 3 دن، یقین مانے 5 دن کے بعد اس کو فالتو سوچانا بند ہو جائیں گے۔ اس طرح اپنی زندگی کا تھوڑا سا محاسبہ کر کے اللہ کی طرف لو لگائیں کہ یا اللہ پاک میں بھٹک گیا تھا، مجھے معاف کر دے۔ یقین مانے اللہ رب العزت غفور الرحیم، معاف کرنے والا ہے۔ قسم اللہ پاک کی، آپ دل سے معافی مانگیں گے تو یقین مانے اللہ کی ذات خوش ہوگی۔ اللہ کہتا ہے مجھے وہ انسان بڑا محبوب ہے جو مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ گناہ کرتا ہے گناہ گار انسان، اللہ جانتا ہے کہ شیطان ہے، خبیث ہے، وہ پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن بندہ پھر بھی میری طرف لوٹ کے آ رہا ہے۔ گناہ بھی سرزد کیے ہیں، انجانے میں جیسے بھی کیے ہیں، پھر لوٹ کے میری طرف آ رہی ہے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے، اللہ پاک خوش ہوتا ہے، ملائکہ میں فخر کرتا ہے کہ دیکھ میرا بندہ اتنا گناہ کر کے بھی مجھ سے توبہ مانگ رہا ہے، مجھے فخر اس بندے کے اوپر۔ اللہ پاک وہ سب معاف کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک تم گناہوں کے پہاڑ بنا دو، دل سے معافی مانگو، میں سب معاف کر دوں گا۔ اگر اللہ کی بات کرے تو اللہ کی باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان پوری ہی نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ دنیا کا جو دریا ہے، سمندر ہے، یہ سیاہی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں، ایسے اور لے آؤ، ایسے اور لے آؤ، یہ سب ختم ہو جائے گا، پر اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو اللہ کے بارے میں جتنا سوچیں گے، آپ کے علم میں، آپ کی جان میں، آپ کے مال میں، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔
دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔